ایک اور شخص تھا وہ لالا کسائی، وہ جتنی بھی کمائی کرتا نا، روز جب تک وہ سینما دیکھتا نا وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اس کی عادت میں تھا۔ اب اس نے ذکر بھی لے لیا، ذکر بھی کرتا ہے، سینما بھی دیکھتا ہے۔ کہنے لگا کچھ مہینے گزرا ہوگا، آہستہ آہستہ دل اچاٹ ہو گیا، لیکن میری عادت تھی سینما میں جاتا۔ اب کیا ہوتا، اب جب فلم شروع ہو جاتی تو مجھے نیند آ جاتی، اور مجھے پتہ ہی نہیں، اس وقت پتہ لگتا جب فلم ختم ہوگی، لیکن میری عادت تھی، عادت کے طور پہ جاتا تھا۔ اب میں نے کہا کہ اب ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، ورنہ یہ 5-10 روپے روز ضائع ہوتے ہیں۔ کہتا پھر میں نے کہا کہ چلو آپ فلم دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھا، لیکن یہ تھا اندر سے آواز ہے ٹھیک ہے فلم تو دیکھ لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑ، تو فلم بے شک دیکھ لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑنا۔ کہتا میں فلم دیکھا، پھر اندر سے آواز آتی مجھے بھی نہیں چھوڑ۔ کہتا پھر ایک دن میں نے فلم کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں چھوڑا۔ اب وہ تمہارا بہترین مبلغ ہے نا، اب اس کا یہی بہترین طریقہ، تم جو بھی عیب کرتے ہو کرتے رہو، جب تمہارے اندر اللہ جائے گا نا وہ خود بھولی تمہارے عیب باہر نکال دے گا نا۔ ورنہ اگر یہ بھی تم نے دوائی نہ لی نا تو پھر عیب تمہارے اندر سے نکلے گی نہیں۔ یقین کرو تم بڈھے بھی ہو جاؤ گے نا پھر بھی تمہارے اندر وہ عیب موجود رہیں گے۔ سب سے جو بڑا تمہارے اندر عیب ہے حرص ہے، حسد ہے، بخل ہے، یہ سب سے بڑا عیب ہے، غیبت ہے۔ یہ اگر عیب ہے یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ ان چوروں ڈاکوؤں سے بڑا عیب ہے۔ پھر جب یہ اللہ اندر جائے گا نا تو اللہ سینے کو صاف کرے گا نا تو وہ باہر نکلے گا نا۔ ایک حدیث شریف میں جس میں ذرا بھی کبر بخل ہے جنت کے قابل ہی نہیں ہے۔ تم بڑے نمازیں پڑھتے رہو، اگر تمہارے سینے میں کبر بخل ہے جنت کے قابل نہیں ہو۔ وہ شیطان کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنی عبادت کرتا تھا، لیکن وہ کبر سے شیطان ہو گیا نا۔ اگر تمہارے اندر کبر ہے تو اس میں تمہارے میں پھر کیا فرق ہے؟ جب تمہارے اندر اللہ شروع ہوگی نا تو وہ کبر بخل نکلے گا، تمہارا سینہ صاف ہو جائے گا۔ پھر وہ سینے میں قبر آئے گا، نماز پڑھو گے قبر آئے گا، نیکی کرو گے قبر آئے گا، لیکن اللہ اس کو جلا دے گی، تمہارا سینہ محفوظ ہے۔ یہ گنہگاروں کے لیے بہترین دعائی ہے اور اللہ کو پہنچنے کے لیے ایک بہترین ٹیکا ہے۔ اس کے لیے جو چاہیں ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ نہ ہم تم سے کوئی پیسے مانگتے ہیں، نہ تم کو بیعت کرتے ہیں۔ میں یورپ میں گیا تو مولوی اکٹھے ہو گئے، اور کیوں آیا ادھر؟ تبلیغ کے لیے، ہم تھوڑے تھے ادھر، تو ایک نیا پنگا ڈالنے کے لیے آ گیا۔ کیا تجھے پیسے چاہیے؟ نذرانے لے گا کہ نہیں؟ بیعت کرے گا کہ نہیں؟ سیاست کے لیے آیا کہ نہیں؟ تو پھر کیوں آیا؟ بات بھی صحیح تھی نا۔ کوئی ایک چیز بتا، پیسے چاہیے یا بیعت چاہیے، مرید چاہیے یا تجھے سیاست چاہیے، تینوں چیزیں نہیں چاہیے، پھر تو صحیح سے بتا کیوں آیا؟ نہیں کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے حبیب کا حکم ہے کہ ہم کو وہ حکم دکھا، ہم اس کے لیے ہم تیار ہیں، وہ حکم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو کام میں نے بتایا ہے تمہاری مرضی سے نہیں ہو سکتا نا، اللہ چاہے گا تو ہوگا نا۔ اگر تمہارے اندر یہ اللہ شروع ہوگی تو اس کا حکم تھا تب ہی ہوئی نا، ثبوت تو ہو گئے نا۔ اگر کسی کا بھی اللہ لانا ہے پھر اس کا حکم نہیں تھا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو چاہوں ہدایت کروں، جس کو چاہوں گمراہ کر دوں۔ لوگ کہتے ہیں جب چاہوں نماز پڑھ لوں، جب چاہوں چھوڑ دوں، اللہ نے کیا کہتے ہیں نا؟ نہیں، ہدایت نمازوں میں نہیں ہے۔ اگر نمازوں میں ہدایت ہوتی تو سارے نمازی ایک ہوتے۔ ہدایت ان داڑھیوں میں بھی نہیں ہے، ہدایت قلبوں میں، ہدایت جو ہے وہ دلوں میں۔ اگر اللہ نے تم کو ہدایت دی تو تمہارے دل اللہ میں لگ جائیں گے، اگر اس نے ہدایت نہ دی تو تمہارے دل کبھی بھی اللہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ ذکر لیں اپنی قسمت والے۔ ہمارے میں علماء کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سا نیا فرقہ لے کے آ گیا، کہتے ہیں اپنے سنی عالم وہ بھی کہتے ہیں، وہ شیعہ بھی کہتا ہے، وہابی بھی کہتا، سارے کہتے ہیں۔ ہم سے پوچھتے ہیں کون ہو؟ سنی ہو نہیں، شیعہ ہو نہیں، وہابی ہو نہیں، قادیانی ہو نہیں، پھر کیا امتی؟ امتی کیا ہوتا ہے کہ جس میں دل میں نور چلا جائے وہ امتی ہوتا ہے نا۔ حضور پاک نے فرمایا جس میں نور ہے وہ میرا امتی ہے، اور جس سے نور خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ سنی شیعہ وہابی بن جاتا ہے نا۔ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میں نے راولپنڈی میں ایک سری صدر روڈ پر آتی کے صاحب ان سے سنا ہے، دیکھا نہیں، صرف تصدیق کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی کا راولپنڈی میں لیاقت باغ کے روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ انجمن سے ہی وابستہ تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد میں جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور پوسٹ مارٹم میں جب اس کو سینہ وغیرہ کو چیرا گیا تو اس کا دل جو ہے وہ مطلب بھڑک رہا تھا، وہ اللہ کر رہا تھا۔ میں اسی کا ایک تھوڑا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ اللہ کر رہا تھا، یہ مطلب تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، وہ بات میرے بھی ذہن میں، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آدمی اگر دل کام کر رہا ہو، آپ دیکھیں گے اگر وہ کسی کو ڈاکٹر جو ہے اس کو دبا رہے ہوتے ہیں یا مار رہے ہوتے ہیں، خوش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل جو ہے پمپ کرنے کے بعد
चलना शुरू हो जाए, ठीक है ना, तो वो चीज़ क्या थी, वो क्या मुआवजा उसको कह सकते हैं, या क्या तरीका? मुआवजा था तुम लोगों को दिखाने के लिए बस, वरना मरने के बाद 1.5 सेकंड तक ये दिल जो पंप करता उसके बाद खत्म हो जाता। यही मेरा कहना है आपसे। लेकिन कुछ लोगों को इबरत के लिए अल्लाह ताला कभी कभी मुआवजे दिखाता रहता है।